بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انفارمیٹری دنیا کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو۔ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگیں تو وہ ملک و قوم کی آبرو کی حفاظت کے قائل نہیں رہتے۔ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ سلطنت اسلامیہ کی کوئی حد نہیں۔ تم نے جس روز اپنے آپ کو اور خدا کے اس عظیم مذہب اسلام کو سرحدوں میں پابند کر لیا، اس روز سے یوں سمجھو کہ تم اپنے ہی قید خانے میں قید ہو جاؤ گے، پھر تمہاری سرحدیں سکڑنے لگیں گی۔ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تھا یا نہیں، لیکن اسلام کے تحفظ کے لیے تلوار ضروری سمجھتا ہوں۔ قوم کے شہیدوں اور قوم کے مظلوم بیٹوں کو بھول جانے والی قوم کی قسمت میں کفار کی غلامی لکھتی جاتی ہے۔ جس قوم کے شاعر بھی وظیفہ خور ہوں، اس قوم کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ جہاں حکمران کے دماغ پر بادشاہت کا نشہ ہو وہاں سرحدیں سکڑ جاتی ہیں اور تخت و تاج کی خاطر حکمران اپنے مذہب اور اپنی غیرت کو بھی ترک کر دیا کرتے ہیں۔ غداری کی سزا اسے دی جاتی ہے جو ملک اور قوم کی جڑیں کاٹے اور دین کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرے، خواہ حکمران خود ہی اس کا مجرم ہو، وہ غدار ہے اور سزا کا مستحق ہے۔ قوم کا ہر فرد اپنی جگہ بادشاہ ہوتا ہے، کسی بھی شخص کو قومی وقار سے محروم نہ کرو۔ دو قسم کی لعنتوں سے بچو، مایوسی اور ذہنی عیاشی۔ انسان پہلے مایوس ہوتا ہے، پھر ذہنی عیاشی کے ذریعے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ اسلام کا سر بلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کی پہچان کرنا۔ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ دشمن ملت اسلامیہ میں غدار پیدا کرتا رہے گا، اور وہ دن آ جائے گا جب غداروں کی گردنیں مارنے والے دشمن کو بھی دوست کہنے لگیں گے۔ امت جان دینا جانتی ہے، یہ سرفروشوں کی امت ہے، مگر ایمان فروشوں نے ہمیں زنجیریں ڈال رکھی ہیں۔ وہ دن بھی آ جائے گا جب فوج بھی عیاش سپاہیوں کا گروہ بن جائے گی اور اس کے سالار دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ یاد رکھو، فوج بغیر قوم کے اور قوم بغیر فوج کے دشمن کے لیے آسان شکار ہوتی ہے۔ جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائیں اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ فلسطین کا خطہ امن سے ہمیشہ دور ہی رہے گا۔ دشمن سے پہلے غدار کو قتل کرنا ضروری ہے۔ ایک جاسوس دشمن کے پورے لشکر کو شکست دے سکتا ہے اور ایک غدار پوری قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ دفاع کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم دشمن کی سوچ سے بھی پہلے اسے دبوچ لو۔ ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔